الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب سیدی یا حبیب اللہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کے والدین حضرت یاسر اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اسلام کے سب سے پہلے شہداء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ جب شروع میں اسلام آیا تو ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، یہ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں، تو چونکہ یہ غلام تھے اور بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور مختلف قسم کی سزائیں دینا شروع کر دیں، اور حضرت عمار کے والدین محترم حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ دونوں کو شہید کر دیا گیا، اسی بنا پر کہ وہ لوگ چونکہ مسلمان تھے اور کافر انہیں یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تکلیفیں دینا بھی بند کر دیں گے اگر تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، اگر تم کلمہ کفر بول دو تو ہم جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن ان دونوں حضرات نے موت کو قبول کیا لیکن کلمہ کفر اپنی زبان پر نہ لائے، اور ان دونوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار جو تھے جب وہ مجبور ہو گئے اور اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب میری بھی جان پر بنائی ہے، میرے والدین کو تو شہید کر دیا ہے، اب یہ مجھے بھی جو ہے وہ شہید کر ڈالیں گے، تو مجبوری میں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ کفر جاری ہوا، لیکن دل میں ایمان بالکل پختہ تھا، دل کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، صرف زبان سے کلمہ کفر جاری ہوا۔ تو جب یہ ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کے پاس آ کر عرض کی کہ عمار تو جو ہیں وہ کافر ہو گئے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، عمار کبھی کافر نہیں ہو سکتے، بلکہ عمار کے اندر ایمان ایسے سرایت کر چکا ہے جیسے عمار کی رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، تو ان کے اندر تو ایمان بالکل پختہ ہے، وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتے۔ تو جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چھوٹے، جب انہوں نے کلمہ کفر بول دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، پھر یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تباہ و برباد ہو گیا کہ میں نے تو جو ہے وہ برا کلمہ کفر اپنی زبان سے بول دیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ جب تم زبان سے کلمہ بول رہے تھے تو دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے عرض کی دل میں ایمان میرے پختہ تھا، دل کے اندر کبھی شک شبہ نہیں آیا، وہ بالکل پکا ایمان تھا میرا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جو ہے وہ تم مومن ہی ہو، تمہارا زبان سے وہ کلمہ کہنا تمہارے لیے کفر کو ثابت نہیں کرے گا۔ تو اسی کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو تو اس پر اللہ کا غضب ہے، ہاں الا من اکرہ، جسے مجبور کر دیا جائے، اسے بولنے پر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے تو وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ زبان سے تو کلمہ کہے
لیکن اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو ایسے لوگوں پر جو ہے وہ اللہ عز و جل غضب نہیں فرمائے گا، ایسے لوگوں کو معافی دے دی جائے گی۔ اب اس کے متعلق جو ہے وہ بڑے واضح مسائل ہیں کہ اگر کسی شخص کو خوف و خطرہ ہو کسی سے جان جانے کا یا پھر کسی عضو کے تلف ہونے کا، یعنی مارے گا نہیں لیکن کم از کم میرے کسی جسم کے حصے کو اتنا نقصان پہنچائے گا کہ میرا وہ جسم کا حصہ بالکل ناکارہ ہو جائے گا، بالکل جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اپنی زبان سے، صرف زبان سے کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کی شرط وہی ہے کہ کلمہ کفر بولتے ہوئے ایمان جو ہے وہ دل کے اندر پختہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ کفر جب بول رہا ہے اور دل کے اندر بھی جو ہے وہ ایمان میں گڑبڑ آ گئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو وہ کافر ہو ہی جائے گا، لیکن دل اگر پختہ ہے تو پھر جو ہے وہ اگر زبان سے کلمہ کفر بولتا ہے مجبوری کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اس بندے کو معافی دے دی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر وہ اس وقت بھی کلمہ کفر نہ بولے تو وہ سب سے بہترین اور سب سے افضل علامت ہے، یعنی دل میں تو ایمان ہو ہی ہو، مجبوری کی وجہ سے وہ زبان پر بھی کلمہ کفر نہ لائے بلکہ زبان پر بھی ایمان کا ہی کلمہ جاری رہے، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے وہ افضل اور بہترین صورت ہے۔ لیکن رخصت عطا کر دی گئی ہے شریعت کی طرف سے کہ اگر کوئی زبان سے بول دیتا ہے تو صرف زبان سے کہنے سے اس پر جو ہے وہ کفر کا حکم جاری نہ ہوگا۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان پختہ ہے لیکن وہ زبان سے مجبوری کی وجہ سے نہیں کہتا، جان بوجھ کر یا پھر جو ہے وہ جانے انجانے مذاقیہ انداز کے اندر کلمہ کفر بول دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ یقینی طور پر کافر ہو جائے گا، اگرچہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کلمہ کفر بول دیا۔ اب کلمہ کفر کے متعلق علم حاصل کرنا یہ بھی مسلمانوں پر لازم ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں پر، جیسے ہم حدیث مبارکہ بار بار سنتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، تو وہ فرض کس انداز سے ہے کہ جس کو جو مسئلہ پیش آنے والا ہے اس کے لیے وہ علم سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی تجارت اور کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کاروبار کے مسائل سیکھے، اگر وہ مسائل نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ نماز پڑھنی ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، شادی کرنی ہے تو شادی کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ تو جس نے جو کام کرنا ہے پہلے اس کے متعلق مسائل کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب جو کلمہ کفر ہے یہ ہر بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ، کیونکہ ہر ایک نے اپنے آپ کو کفر سے بچا کر رکھنا ہے، تو اس لیے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ ان کلمات کے بارے میں علم حاصل کرے، ان کلمات کے بارے میں جانے، کیونکہ بعد میں وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، معلوم نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے اور میں نے بول دیا۔ ایسا کرنے سے اس کی جان نہ چھوٹے گی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کلمات کفر کے بارے میں جانتا، سیکھتا اور علم حاصل کرتا کہ معلوم ہوتا کہ کون سے کلمات کفر ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر یا مذاقیہ انداز میں بھی کلمہ کفر بولے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، کیونکہ اللہ نے اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور جو دل کھول کر کافر ہو، یعنی پہلے مسلمان ہو اور بعد میں مرتد ہو جائے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے ان پر غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ عذاب اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ہیں وہ جن کے دل، وَسَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقینی بات ہے کہ یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، تو اس کی وجہ ارشاد فرمائی اگلی آیت میں کہ غضب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ اگر یہ اپنے ایمان پر قائم رہتے تو آخرت میں اپنا اجر و ثواب حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے دنیا کی ناپید چیزوں کو جو فی الوقت ان کے پاس آ رہی تھیں ان کو قبول کر لیا۔ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ بعض لوگ اپنے ایمان کو پیسوں کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو ویزے کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں کہ جرمنی کا ویزا مل جائے گا، بس اپنے آپ کو جو ہے وہ قادیانی ظاہر کرنا پڑے گا کاغذوں کے اندر۔ کاغذوں کے اندر بھی اگر کوئی خود کو ظاہر کرتا ہے کافر، تو وہ یقینی طور پر کافر اور مرتد ہی ہو جاتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اس نے خود کو ظاہر خود کو کافر کہہ رہا ہے لیکن وہ سمجھے کہ میں مومن ہی ہوں، ایسا کرنے سے وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو لوگ پیسوں کے بدلے میں صرف اس لیے کہ ہمیں باہر کی جو ہے وہ نیشنلٹی مل جائے گی، ہم جو ہے وہ باہر جا سکیں گے، اس کے بدلے میں لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے غضب ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے، اور آخرت میں یہ لوگ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، کہ آخرت میں یہ یقینی طور پر خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے، آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر ویزا مل بھی جاتا ہے، پیسے آ بھی جاتے ہیں، دولت مل بھی جاتی ہے، کتنی دیر چلے گی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، حد 100 سال، کتنے 1000 سال بھی کوئی زندہ رہ لے، لیکن اس نے مار ہی جانا ہے۔ کون سا ہمیشہ دنیا کے اندر ہی رہے گا، کون سا ہمیشہ یہیں پر رہے گا؟ جب آخرت میں جائے گا تو اللہ نے فرمایا آخرت میں پھر نقصان ہے، آخرت میں نقصان اٹھائے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اجر لے لیا تھا، اس کو پسند کیا تھا تو وہ مل گیا دنیا کے اندر، اور جب دنیا سے گیا تو وہ ادھر ہی ختم ہو گیا سارا کچھ۔ اب آخرت میں اس کے لیے صرف اور صرف خسارہ اور نقصان باقی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔